السلام علیکم دوستو، آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے لے کر اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے، رسول انبیاء جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے، ان کو اپنے اپنے زمانے کے علم، اسکل، ٹیکنالوجی جو بھی آپ کہہ لیجئے، اس میں ممتاز کر کے بھیجا۔ آپ دیکھیے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو انہوں نے اپنی معذوری کا اظہار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر فرشتوں پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے گا، یہی پیٹرن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کے ساتھ چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے کہ انہوں نے جو کشتی بنائی وہ آرکیٹیکچر کی بہترین مثال ہے۔ اس زمانے کا جو آرکیٹیکچر ہے اس میں وہ کمال کی چیز تھی، یعنی کہ اس کشتی میں جتنی بھی جاندار اشیاء موجود تھیں ان سب کا ایک ایک جوڑا اس میں آیا، اور پھر وہ طوفان نوح جو آیا جو کہ ساری دنیا میں پانی بھر گیا، اس طوفان کے اندر اس کشتی نے سروائیو کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا اپنے زمانے کا جو ہے وہ علم عطا کیا۔ اسی طرح سے آپ آگے چلیے، آپ دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ جو ہے نا جو آرمامنٹس ہیں، جو لوہے کو پگھلانے کا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا، اور وہ اس دھات سے لوہے کے ذریعے سے وہ ڈھالیں بناتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آپ دیکھ لیجئے کہ اس زمانے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں اور جنوں سے بات کرنا اور جنوں کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ عطا فرمائی، اور اس زمانے کے جتنے بھی باقی لوگ اور باقی اس طرح کے علم والے تھے یا جو حکومتیں تھیں، جو اپنی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، ان کے اوپر اس حکومت اور علم کے ذریعے سے ان کو فوقیت عطا فرمائی، کامل حکومت عطا فرمائی۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کے حسن کی مثال تو ایک ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثال بنایا، لیکن ان کی فوقیت مصر کے دربار میں جو ہے وہ دیکھیے ان کی اکنامک سینس اور ان کی جو ہے وہ سیاسی حکمت عملی، جس کی بنیاد پر وہ انہوں نے ممتاز مقام حاصل کیا کہ جب انہوں نے جو ہے وہ قحط کی جو ہے وہ ان کی مصر میں جو آنے والا تھا اس کے قحط کے لیے جو پلاننگ کی، اور یہ کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ اناج کو ذخیرہ کرنے کا جو ہے وہ ٹیکنالوجی وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ انٹروڈیوس کروائی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس علم اور ٹیکنالوجی میں ان کو ممتاز فرما کر باقی ساری جو ہے جو اس وقت لوگ تھے ان کے اوپر فوقیت عطا فرمائی۔ علم و حکمت جو ہے وہ ان کو اکنامکس کی اور مینجمنٹ کی عطا فرمائی۔ اسی طرح سے بے شمار ہیں۔ حضرت آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے تو انہوں نے طب میں یعنی کہ انہوں نے اندھوں کو بینا کیا، جو اس زمانے میں جو علم تھا اور جو اسکل جو لوگوں کے پاس تھی اس میں ان کو ممتاز کیا، وہ علم عطا فرما کے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ اس زمانے میں فرعونوں کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا چرچا تھا، بڑے بڑے جناب وہ ان کو مرتبے دیے جاتے تھے اور فرعونوں کے دربار پہ ان کو خاص مقام حاصل تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا عصا عطا فرمائی، یعنی کہ ان کو اس ٹیکنالوجی میں سپیریئر ٹیکنالوجی عطا فرمائی، اس کا علم عطا فرمایا، اور ان کے ذریعے سارے ان جادوگروں کے اوپر ان کو فوقیت دی، ان کو ممتاز کیا۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے کہ جہاں پر وہ مبعوث کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، عرب میں اور قریش میں ان لوگوں کو اپنی فصاحت، بلاغت، اس پہ بڑا ناز تھا۔ تو جو معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ قرآن کی شکل میں ادا کیا گیا، یعنی کہ فصاحت و بلاغت کا جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ نمونہ عطا کیا گیا، اور اس کے ساتھ چیلنج کیا گیا کہ اگر ایسی کوئی ایک آیت بھی بنا سکتے ہو تو بناؤ، جس کا جواب ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں کوئی لا سکا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسی طرح پھر دیکھیے کہ اسی پیٹرن کو اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے نیک بندوں، اولیاء جن کو ہم کہتے ہیں، اولیاء کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اسی پیٹرن کو لے کے چلتے ہیں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص علم اور اس کی روحانی جو ہے ترقی وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن جو اس زمانے کا علم جو ہوتا ہے، جو اس زمانے میں جس علاقے میں جن حالات میں وہ مبعوث یا کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، وہ بھی اس زمانے کے یا اس علاقے کے جو ہیں علم یا ان کی سکل کے اوپر وہ ان کو مہارت حاصل ہوتی ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیے انڈو پاک میں جتنے بھی اولیاء آئے، یہاں پر حضرت علی حجویری اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور بے شمار، تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہندوؤں کی وجہ سے یہ جادوگری اور کاہنوں کا بڑا ایک وہ غلبہ تھا، اور لوگ ان کے بڑا جو ہے نا وہ ڈرتے تھے یا ان کی بڑی تقلید کرتے تھے یا ان کی بات مانتے تھے۔ تو ان کو معجزات اس طرح کے عطا کیے گئے کہ وہ سب کے اوپر وہ ان کے معجزات جو ہیں وہ سپیریئر ہو گئے۔ دوسری بات کہ یہاں پر ذات پات کا ایک بڑا سسٹم تھا، تو ان اللہ کے بندوں نے کیا کیا کہ وہ ایک جو سپیریئرٹی سمجھی جاتی تھی کہ یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے، اور جو پسے ہوئے اور مظلوم لوگ تھے وہ دل ہی دل میں اس کو برا مانتے تھے، ان کے دل میں خواہش تھی کہ یہ اس سسٹم کا جو ہے کسی طرح اختتام ہو۔ تو ان لوگوں نے پھر اسلام کی رواداری اور برابری کا جب سبق دیا تو وہ ایک اپنا جو سوشل سسٹم وہ لے کے آئے اور لوگوں کو سب کو ایک جیسی عزت دی۔ تو یہ انہوں نے اس زمانے کے جو ہے نا علم کو چیلنج کیا، اپنے عمل سے اور اپنی تعلیمات سے وہ اس پورے سسٹم جو ہے سوشل سسٹم اس کے اندر ایک انقلاب لے کے آئے۔ تو ان کو سوشل سسٹم کی سمجھ تھی کہ اس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی چیز کی سمجھ عطا فرمائی اور اس کا علم عطا فرمایا کہ کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو چینج کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا اپنے نیک بندوں کو جہاں روحانی درجات عطا فرماتے ہیں وہاں پر کسی بھی طرح سے اس زمانے کے علم یا سکل یا ٹیکنالوجی سے ان کو بے بہرا نہیں رہنے دیتے۔ یہ یعنی کہ ایک میرا خیال ہے، میرا ایک گمان ہے یا میرا ایک اپروچ کہہ لیجئے کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ جس زمانے میں ہوگا وہ اس زمانے کے علم، ٹیکنالوجی یا سکلز کے نا آشنا نہیں رہ سکتا یا نا آشنا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کوئی اس زمانے کے علم کے بارے میں پوچھیں اور وہ اس کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ تو اسی طرح سے آپ آج کل کے اگر دور میں آپ دیکھیں اور اکثر لوگ جو ہے نا ڈسکشن ہوتی ہے لوگوں سے، اب دیکھیے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ نہ میں کوئی مفکر ہوں، نہ میں مبلغ ہوں، نہ کوئی میرا جو ہے نہ خدا نہ خواستہ کوئی سلسلہ ہے کوئی اس طرح کا بزرگی وغیرہ کا۔ یہ بات یہ ہے کہ ایک بات دل میں آتی ہے، سوچتا ہوں یا خیال کسی طرف جاتا ہے اور وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور اس کے اوپر اگر صحیح ہو تو آپ
ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی آپ کو اعتراض ہو تو اس کے اوپر بھی کمنٹس دے سکتے ہیں۔ ایک میرا اپنا نظریہ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اور میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں دوستوں سے، اور اس کے اوپر آپ کی رائے ہو سکتی ہے کچھ بھی۔ تو دوستو، اسی طرح آج کے زمانے میں بھی یہ میرا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے کہ آپ اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہی بات کرتے ہیں، یار کسی اللہ کے نیک بندے یا اس طرح سے جو بھی ہیں کوئی بزرگ، ان سے کوئی کسی کو تلاش کیا جائے یا دیکھا جائے یا ملا جائے۔ تو میرا ایک اپنا جو ہے نا، میں اکثر دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، آپ ضرور تلاش کیجئے، اور اچھی بات ہے کہ بزرگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا، لیکن ایک چیز دیکھیے گا، اگر آپ کسی اللہ کے ولی کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے بندے کو تلاش کر رہے ہیں، تو یہ ضرور دیکھیے گا کہ اس کے پاس اس کو اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے کا جو علم ہے اس سے بھی اس کو آشنا کیا ہو اور بہرہ مند کیا ہو، کہ وہ اللہ کا بندہ، جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہو، وہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں اس کو، تو آپ یہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ پیٹرن ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے بارے میں، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور اس کو زمانے کے علم کا پتہ نہ ہو۔ آج کے زمانے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ بات کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، LLMs کی، چیٹ باٹس کی، اور پھر ڈیپ فیکس ہیں، آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اور میں اس کے اوپر بڑا ایکسپرٹ ہوں، یا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ بڑا کوئی کمپیوٹر سائنسسٹ ہوگا یا بڑا AI کا ماہر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آج کے جو زمانے کا علم ہے اس کا ادراک جو ہے اس کو ضرور ہوگا، اور بڑی اچھی طرح سے ہوگا۔ یہ میرا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو سلیکٹ کرے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کو بنائے اور اس کو اس کے زمانے کا علم عطا نہ فرمائے۔ تو میرا دوستوں سے جب بھی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یا ٹھیک ہے، آپ ضرور تلاش کیجیے اللہ کے بندے کو، لیکن یہ ضرور دیکھیے گا کہ اس اللہ کے بندے کو اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے کے علم سے بھی سرفراز کیا ہے، اور جب وہ آپ سے بات کرے تو علم کی بات کرے۔ بالشک ان کو جو اللہ کے بندوں کا جو ہے وہ کام معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ علم اور اصلاح اور اخلاق یہ ہم ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے، یہ ایک بلینڈ ہے علم کا، تربیت کا، اخلاق کا، اور اسی طرح سے روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ایک بات آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آج سے 200 سال پہلے تک کے جو معجزات تھے ان کو آج کے زمانے کے علم نے 200 سال پہلے کے معجزات کو آج کے زمانے کے علم نے اپنے احاطے میں کر لیا۔ مثال میں دیتا ہوں، 200 سال پہلے کسی بزرگ کے پاس اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یار فلاں شہر میں بارش ہو رہی ہے، یا موسم گرد آلود ہے یا بادل ہیں اور یہاں پر دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور کئی دنوں بعد اس شہر سے کوئی قافلہ آیا اور اس نے کہا ہاں جی ایسا ہی تھا، تو آج آپ دیکھیے کہ آج کوئی 4th 5ویں کلاس کا بچہ بھی آپ کو گوگل پہ جائے گا، بتائے گا، یا کسی اور بھی ایپ پہ، اور بتائے گا جی کہ دنیا کے فلانے شہر میں اس وقت دن ہے یا رات ہے، یا وہاں پر وہ موسم اس وقت وہاں بارش ہے یا بادل ہیں، یا کہ اگلے ہفتے پورے کا دوران اس علاقے میں کتنے امکانات ہیں بارش ہونے کے یا دھوپ نکلنے کے۔ اسی طرح سے ہم سنتے تھے
پہلے کتابوں میں بھی بزرگوں کے معجزات میں جناب وہ ایک شخص ادھر بیٹھا ہے اور کسی نے وہاں پہ کسی دوسرے شہر میں بھی ان کو دیکھا اور وہاں بات کی اور انہوں نے اس سے بات کی۔ آپ آج کے علم میں دیکھیے، جو لوگ ایون کے بزنس میں بھی ہیں، دفتروں میں، اسکولوں میں، کووڈ کے زمانے میں تو ہم نے بہت اس کو ایکسپیرینس کیا۔ زوم میٹنگ ہو رہی ہے، زوم کے اوپر کلاسز ہو رہی ہیں، اور دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا یا ایک شہر کے ایک کونے میں بیٹھا ایک شخص کئی لوگوں سے وہ بات کر رہا ہے، اور وہ لوگ سبھی لوگ اس کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں اور آپ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں۔ اور ایک آج کل کے زمانے میں دیکھیے، ہم یہاں پر ہیں، کوئی ہانگ کانگ میں ہے، کوئی چائنا میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، اور زوم میں بیٹھے اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کسی دور دراز علاقوں سے، تو یہ کوئی آج کے علم کی بات ہے، کوئی معجزے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات کہنے سے جو ہے نا، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر ایک لاجک کے ساتھ پیدا کی ہے، اپنے جو بندوں کو اس کا علم عطا کیا ہوا ہے، اور اللہ کا بندہ پھر جب آپ سے بات کرے گا تو وہ لاجک اور علم کے ساتھ ہی بات کرے گا۔ خاص طور پہ آج کے زمانے، میرا تو یہ خیال ہے، آج کے زمانے میں جو اللہ کا ولی ہوگا وہ بغیر علم کے آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گا، بغیر لاجک کے بات نہیں کرے گا، کیونکہ یہ زمانہ لاجک اور سکل اور علم کی انتہا کا زمانہ ہے۔ تو میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ان لوگوں سے ضرور بچنا چاہیے جن کے رکشوں کے پیچھے اشتہار لگے ہوتے ہیں، یا کیبل ٹی وی کے چینلز کے اوپر وہ ان کے اشتہار اور ایڈ چل رہی ہوتی ہیں، یا ان کے فلیکس لگے ہوتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا جو ہے میرے ذہن میں، کسی اللہ کے بندے کو اس کو پہچاننے کا، تو ہماری تو خیر کیا اوقات ہے پہچان سکیں، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کی ایک خاصیت جو ہے، میرے ناقص علم کے مطابق آج کے دور میں اللہ کے خاص بندے کی جو خاصیت ہوگی وہ ضرور یہ ہوگی کہ وہ آج کے علم سے نہ صرف آشنا ہوگا بلکہ آپ کو پراپر اس علم کے اوپر گائیڈ بھی کر سکتا ہوگا۔ تو یہ ایک میرا پوائنٹ آف ویو تھا، ایک دل میں بات آئی تھی، سوچتے سوچتے، پڑھتے دیکھتے، اور آپ لوگوں سے بہتوں سے ڈسکس بھی ہوا، اور میں نے کہا چلیں اس کے اوپر بات کر کے سب سے شیئر بھی کر لی جائے۔ اس کے اوپر آپ کے کمنٹس کا ضرور میں اپریشیٹ کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے قیمتی وقت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔